نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس متبرک محفل میں مجھے مختصر سا کلام کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس نازک دور میں، آج کے اس دنیا فانی میں انسان رہ کر ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسے چیزوں پر مبتلا ہے جو کہ ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ گناہ وہ ہے جو کہ آج کل ہم اس پر مبتلا ہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کے ایک باغ سے ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بڑا گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ جو انسان آج کل چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ کوئی تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے قبر والوں پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے کی غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ میرے دوستو سوچئے، ایک قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج کل ہم پورے پیشاب سے نہیں بچتے ہیں، پورے پیشاب سے نہیں بچتے ہیں، اس سے نہیں امتیاز کرتے ہیں، ان سے دور نہیں رہتے ہیں، بلکہ آج کے نوجوان جو پینٹ جینس پہنتے ہیں ان کو میں بتلانا چاہتا ہوں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ آج کے نوجوان نہیں بچتے ہیں۔ آج کے نوجوان ان چیزوں پر مبتلا ہیں۔ آج کے نوجوان کہیں دیکھا سنسان جگہ ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا ہے بغیر پانی کے، اس کو دھوتا نہیں ہے، اس کو صاف نہیں کرتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں وہ بھی پیشاب جو کرتے ہیں استنجا نہیں کرتے ہیں، اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو کہ آج کل نوجوان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھتا ہے، اور اس کو بتائے کوئی، اس کو کوئی سکھائے، اس کو کوئی بات بتائے، کہے، ان کو اگر کوئی اچھی بات بتائے تو اس کو مذاق اڑاتا ہے، اس مذاق بڑھاتا ہے، اور اس بات پر ہنستا ہے کہ یہ بھی کوئی بات بتانے کی ہے۔ اگر دین اسلام کی کوئی بات بتائی جائے کہ یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا حلال ہے، یہ کرنا صحیح ہے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا مذاق بناتے ہیں کہ آج کل کے مولوی ہم لوگ کو مسئلہ بتاتے ہیں، نیا مولوی نیا مسئلہ، ایسے جملہ پیش کرتے ہیں، ایسے بات بتائی جاتی ہے کہ جس کو سن کر ناگوار گزرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اسلام میں کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز ناجائز ہے، اگر کوئی انسان اس کو بتاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اور اگر وہ انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے، یاد رکھو، جو انسان دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا دین سے کوئی ناتا نہیں، اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ وہ کافر ہو گیا۔ میرے دوستو، اگر کوئی انسان کوئی بات بتائے تو اس پر اگر عمل نہیں کرنی وہ الگ بالا بات ہے، لیکن ماننا پڑے گا، ہاں یہ دین اسلام میں جائز ہے، یہ دین اسلام میں ناجائز ہے، یہ سب چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ بلکہ اس کا اگر انکار کیا، اس کا اگر مذاق اڑایا، یاد رکھو اس کا دین اسلام سے کوئی ناتا نہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرے عزیزو، میں اور آگے بات بتانے جا رہا ہوں کہ دوسرے قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ دوسرے کی غیبت کرتا تھا، میرے دوستو، آج کل انسان غیبت سے بھی نہیں بچتے، اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے،
اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو تو انسان شوق و ذوق سے دوسرے کی غیبت کرتا ہے، دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی سے حسد رکھیں، تو ان چیزوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک دوسرے کی بات کو دوسرے تک نہیں پہنچانی چاہیے، اور یاد رکھو، کوئی انسان اگر اپنے دوست و احباب کو یہ بات بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں دوست نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور یہ بات بتائی تھی کہ یہ اس کو آگے تک مت کہنا، یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میرے دوستو، اگر تم کسی دوست کو کوئی اپنے دوست کی بات بتا رہے ہو، تو یاد رکھو اس کے بھی دوست ہے، اس کے بھی دوست ہے، وہ بھی اپنے دوست کو ضرور بتائے گا، اور یہ کہے گا میرا فلاں دوست ہے، اس نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ بھی بتائی ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ پھر وہ شخص بھی دوسرے شخص کو بتائے گا کہ یہ فلاں شخص نے مجھے کہا ہے، اور یہ بات مجھے کسی کو بتانے نہیں بولا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، ان چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ دوست کے بھی دوست ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بچنی چاہیے، کسی دوست کی برائی کسی دوست کے پاس نہ کریں۔ ہم اپنے دوست ہم پر اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اس لیے بھروسہ کر کے ان کو بات بتاتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے کہ اپنی بات کو کسی کو نہ بتائیں، اپنی گھر کا معاملات کو کسی کو نہ بتائیں، اپنے بھائی کے معاملات کو دوسرے کے پاس نہ بتائیں، اپنی بیوی کے معاملات کو کسی کے پاس نہ کہیں، اپنی بہن کے معاملات کو کسی کے پاس نہ بولیں، اپنے باپ کے معاملات کو کسی دوسرے کے پاس نہ بولیں۔ ہم ان چیزوں سے امتیاز کرنی چاہیے، بچنی چاہیے، لیکن آج کے نوجوان ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے، ان چیزوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین اسلام میں جو بات بتائی گئی ہے، جو بات سکھائی گئی ہے، جو بات کہی گئی ہے، ان سب کو ہم مان کر چلے، ان سب کو ہم راہ راست پہ لا کر چلے، ہم اپنے دین اسلام پر مر کٹے۔ میرے عزیزو، آج کے انسان دین اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے، دین اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں، دین اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان چیزوں سے ہمیں جو بات بتائی گئی ہے، جو بات کہی گئی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کرے، اور جو چیز بتائی گئی ہے ہم سب کو چاہیے ان سب پر عمل کریں، ان سب پر عمل کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ایسی بات بتا کر چلے گئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جو بات بتائی گئی ہے ان کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، جن کو نہیں اٹھانی چاہیے ان سے فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اور جن کو اٹھانی چاہیے فائدہ وہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی باتیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، جانے کے آداب، چلنے کے آداب، پھرنے کا آداب، بات کرنے کا آداب، ہر چیز بتائی، دین کو مکمل کر دیے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج کے مسلمان ایک کلمہ تک یاد نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا، تم کس کے امت میں ہو؟ تو وہ بولتے ہیں کہ میں مودی کے امت ہوں۔ میرے دوستو، سوچئے، مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، کھانے پینے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اور اگر دین کے باری آئی تو سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔